اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان یوتھ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ظہور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ تمام لوگوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم جمشید ریاض صاحب کو کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ محترم جمشید ریاض صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہاں پر خصوصی طور پہ میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب محمد بلال صاحب کو، جو کہ برمنگھم سے تشریف لائے ہیں، اور میں ملتجی بھی ہوں ان سے کہ وہ یہاں ڈائس پہ تشریف لائیں اور حمد باری تعالیٰ بیان فرمائیں۔ جناب محمد بلال فرام برمنگھم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیرے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں
بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں ملتجی ہوں محترمہ ہنا ملک صاحبہ سے کہ وہ یہاں ڈائس پہ تشریف لائیں اور بارگاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. خوشبو کچھ مجھے مانوس سی محسوس ہوتی ہے. مجھے تو یہ مدینے کی گلی محسوس ہوتی ہے. یقیناً یہ گزرگاہ شہنشاہ دو عالم ہے. یقیناً یہ گزرگاہ شہنشاہ دو عالم ہے. فضا میں کس قدر پاکیزگی محسوس ہوتی ہے. میری بے نور آنکھوں نے چراغوں کی جگہ لے لی. میری بے نور آنکھوں نے چراغوں کی جگہ لے لی. مجھے اب روشنی ہی روشنی محسوس ہوتی ہے. مجھے یہ مدینے کی گلی محسوس ہوتی ہے. آج ہم سب یہاں پر موجود ہیں اپنے وجود کے ساتھ. مبلغ اعظم محبوب خدا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری ظہور مبارک کے سلسلہ میں دنیا میں بے شمار عظیم لوگ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. کائنات کی ایسی ہستی کہ جس نے اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے اور مجسمہ اخلاق سے قیامت تک کے لیے ایسی مثالیں چھوڑی ہیں کہ جو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ دیگر اقوام کے لیے بھی مشعل راہ ہیں. آئیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے سلسلے میں سنتے ہیں جناب ڈاکٹر سہیل چغتائی صاحب کو، جو کہ آرتھوپیڈک سرجن ہیں لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق بام عروج پہ ہے. دعوت گزار ہوں جناب ڈاکٹر سہیل چغتائی صاحب سے کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کے بارگاہ میں الفاظ بیان فرمائیں. جناب محترم ڈاکٹر سہیل چغتائی. آپ سب حاضرین کو جو اس موقع پہ اکٹھے ہوئے ہیں، میری طرف سے بہت بہت خوش آمدید. اور نہ صرف میری طرف سے بلکہ پوری ٹی وی ایپیکس کی ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید. عثمان یوسف، یو ڈن اے ونڈرفل جاب. آپ نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے. کچھ دن پہلے آپ نے کال کیا اور مجھے لگا کہ یہ فون کال ہیز ٹو کنورٹ انٹو اے پروگرام. اور ماشاء اللہ آپ سب یہاں آئے اینڈ اٹس امیزنگ کہ وی ہیو پرسنز پیپل فرام آل ڈائیورس ڈائسپورا، پروفیشنلز، ریلیجس پیپل, art, media, literary people, everybody's here, even media from different channels. Thank you مرتضی شاہ صاحب، آپ تشریف لائے یہاں پہ. I appreciate Jio TV. ماشاء اللہ آپ نے آج کے پروگرام کو کور کرنا ہے. تو I just want to reiterate some facts. میں چاہتا ہوں کہ یہاں کچھ ینگ لوگ بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں،
تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم شاید ان کو ریویژن چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ واٹ از دا اسلامک ہسٹری. تو آئی جسٹ ٹیک فیو منٹس, مے بی 3-4 minutes ٹو ٹیک یو تھرو دیٹ. Arabian Peninsula was not Saudi Arabia before. It was جہاں پہ قبیلے قبائل جگہ جگہ پہ تھے, اور ایک قبائل کا ایک صحرا تھا جہاں پہ جگہ جگہ قبائل تھے, اور ان کے اپنے رولز تھے, اپنی اٹانومسی کے اسٹیٹ تھی ان کی, اینڈ دے آل یوز ٹو بی عربین پیننسولا. اور وہاں پہ ظہور ہوتا ہے 570 تقریباً 1435 سال پہلے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ دنیا میں آئے. اور اس کے بعد بہت ارلی ایج میں خدا جن کو امتحان میں ڈالتا ہے کسی وجہ سے ڈالتا ہے. جنہوں نے دنیا کو لیڈ کرنا ہوتا ہے پہلے وہ خود ایک مشکل سے گزریں. تو ہی واز آرفنڈ ایٹ این ویری ارلی ایج. وی نو دیٹ کہ ان کے والد صاحب کی رحلت ہو گئی, اور ابو طالب ان کے چچا نے ان کو پالا. پھر ہمارے پیغمبر نے ایز اے مرچنٹ, ایز اے تاجر کے طور پہ کام کیا, اور بکریاں بھی ہانکتے تھے, بہت چھوٹے کام بھی کیے, بڑے کام بھی کیے. اینڈ ہی اسٹارٹیڈ ورکنگ. وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک یو ہیو ٹو گیٹ یور ہینڈس ڈرٹی ٹو ریئلی نو واٹ دا ورڈ از. تو انہوں نے پہلے خود اپنے ہاتھ سے کام کیا. اور when he was first married he was 25 and he got his first revelation from God. وہی پہلی نازل ہوئی جب وہ 40 سال کے تھے. 40 سال کی ایج ایک بندے کے لیے وہ ایج ہے جہاں سے وہ زندگی کا ایک نیا سٹارٹ لیتا ہے. تو خدا نے بھی وہی ایج چوز کی فار اے گڈ ریزن. تو 40 سال کی ایج میں ان کو خدا کی پہلی وحی نازل ہوتی ہے. اور اس کے بعد 3 سال کے بعد انہوں نے سوچا, غور کیا, اینڈ دین ہی واز ریڈی ٹو پریچ دیٹ کانسیپٹ. دیٹ واز اسلام. 3 سال تک وہ سوچتے رہے غار ہرا میں. سو آپ جانتے ہیں, آپ کی ہسٹری پتہ ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو ریٹریٹ فار دا ینگ پیپل ہیئر جو شاید کہیں بہت ساری نالج پڑھتے ہیں لیکن یہ کہیں چیزیں کہیں دب گئی ہیں. تو لیٹس گو تھرو دیٹ. اور اس کے بعد 3 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ گاڈ از ون, اللہ اکبر. دیٹ واز دا فرسٹ میسج. اینڈ دین ہی سیڈ کہ کمپلیٹ سرنڈر ٹو ہیم. اب یہ 3 کانسیپٹ ہمارے مذہب کا ٹرائنگل ہے جس کی بیس پہ ہمارا ایمان بنتا ہے. اور 3 سال کے بعد انہوں نے ان کو پریچ کرنا شروع کیا. لیکن اس کے بعد مشکلیں تو شروع ہوئی نا. اس کے بعد انہوں نے اپنے ہی ٹرائبس کی طرف سے ہاسٹیلٹی دیکھی, اپنے ہی لوگوں کی طرف سے مخالفت دیکھی. اور سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں. یہ ایک نیا امتحان تھا جو ہمارے پیغمبر اس سے گزرے. اور اس کے بعد ان کو ہجرت کرنا پڑی. سن 622 ان کو مکہ سے مدینہ جانا پڑا. اینڈ دیٹ واز امپورٹنٹ ٹو اسکیپ پرسیکیوشن, کیونکہ ان کے اگینسٹ اتنے لوگ تھے کہ ان کی جان کو بہت خطرہ تھا. اس کے بعد ہجرت کے بعد یہ وہ سال ہے جہاں پہ ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے. جن کو نہیں معلوم, سب کو معلوم ہے, لیکن میں بھی شاید میرا مقصد تھا کہ ایک دفعہ سے پھر سے کانسیپٹ ریوائز ہو جائے کہ یہ وہ سال ہے جہاں سے ہجری سال شروع ہوتا ہے. اسلامک کیلنڈر بگنز فرام ہیئر, جب انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. اور وہاں پہ 8 سال انہوں نے فائٹ کی ود مکن ٹرائبس. اور ان کے فالوورس کتنے تھے غزوہ بدر میں؟ 313. اینڈ دیر واز اے پرپورشن آف 1 to 3. اس کے بعد غزوہ, آپ کو جانتے ہیں, غزوہ احد, غزوہ خندق. ان ساری غزوات کے بعد ہی واز ٹرائنگ ٹو پرسویڈ مکہ, let me come back, I am one of you and Islam is the right religion. اور اس کانکویسٹ کے بعد ایونچولی ہی پیسفلی ٹک اوور مکہ. اور یہ جو ورڈ پیسفلی میں نے یوز کیا ہے, there is so much logic behind it. اس پہ کتابیں لکھی ہیں ویسٹرن رائٹرز نے کہ ایک آدمی 8 سال ظلم سہتا ہے اور اس کے بعد وہ سب کو معاف کر دیتا ہے. I really want to come to this point جس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ forgiveness is the message of the prophet. He hated extremism. He did not provoke or advocate extremism. رہبانیت اور یہ چیز کہ آپ ایک صرف مذہب کے اوپر لوگوں کو مارنا شروع کر دیں, اگر وہ خود کرنا چاہتے تو پہلے ان کے وکٹم وہاں تھے. He had so many reasons to kill every one of them. Did he kill anyone? یہ کانسیپٹ کو ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ Why can't we understand that?
کہ ہمارے پیغمبر کی پہلا بیہیویئر ناٹ ٹو کل forgive, اور یہاں پہ مذہب کے نام پہ لوگ ایک دوسرے کو مارتے جا رہے ہیں. تو آئی ریئلی وانٹ ٹو ریٹریٹ دیٹ کہ جب ہمارے پیغمبر کے لوگ بات کرتے ہیں, مذہب کی بات کرتے ہیں, تو کیا وہ مذہب کو فالو کر رہے ہیں؟ یہ پہلی مثال ہے ان کے سامنے. اس کے بعد آئی تھنک انہوں نے اپنا وہ مشن پورا کیا اور اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا 2 سال کے بعد. فرام مدینہ ٹو مکہ 2 سال کے بعد ہی واز بیک ٹو ہز کریٹر, لیکن ہی اچیوڈ ہز مشن. اب یہ وہ جگہ ہے, آئی ڈونٹ نو آپ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے یہ جگہ دیکھی ہے. آئی ہیو بین دیئر اینڈ یہاں پہ وہ میڈیٹیشن کے لیے جاتے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے فوکس کیا. اور اسلام کا جو کانکویسٹ ہے, آپ دیکھیے کس طرح سے اسلام پھیلا ہے. فرام مکہ اٹ اسپریڈ آؤٹ ٹو ادر پارٹس آف دا عربین پیننسولا, اور اس کے بعد ان کی رحلت کے بعد بھی یہ سفر جاری رہا. بہت سارے پیروکار. اب اسلام ہیز بیکم دا سگنیفیکنٹ فورس ان دا ہول ورلڈ. اور یہ جگہ ہے جہاں پہ ان کی ولادت ہوئی, اور نیچے وہ مسجد ہے جہاں پہ مسجد نبوی, جہاں پہ ان کا بریل ہے. ناؤ ہمارے تو پروفٹ ہیں, ہم تو تعریف کریں گے, ہم 12 ربیع الاول منائیں گے, لیکن جو نان مسلمز ہیں, وائی وڈ دے پریچ, وائی وڈ دے لائک ہم؟ آئی تھنک مذہب مسلمان ہونے کے لیے 2 باتیں ہیں. ایک تو آپ بائی برتھ مسلمان ہیں, اچھی بات ہے, خوش نصیب ہیں آپ. پھر آپ سمجھ کے مسلمان ہوئے ہیں, یہ اس سے اچھی بات ہے, کیونکہ یہ ہے صحیح اسلام. You like it, you're convinced by the concept of Islam, you become Muslim. If you like Muhammad as a prophet, that's great. If you like him as a person, that's even great, because you're really convinced. اور دیکھیے ان کے بارے میں کیا کہا. ایک بہت اچھے رائٹر ہیں مائیکل ہارٹ. He said that he was ranked as the most influential person in the whole world because of his character. جو بندہ جا کے, جو ہمارے پروفٹ نے جا کے معاف کر دیا لوگوں کو, کسی کو سزا نہیں دی. اس کے بعد وہ صادق امین پہ پروفٹ ہونے سے پہلے تھے, ٹھیک ہے, پروفٹ کے بعد انہوں نے اپنا کیریکٹر چینج نہیں کیا, اس سے پہلے وہ صادق امین تھے. سو ہی واز اے پرسن وی شوڈ پرسونیفائی, وی شوڈ be motivated not only as a prophet, as a messenger of Islam, but as a personality as well. اور یہ ہے وہ اسلام جو آپ سمجھنے کے بعد مسلمان ہوتے ہیں. یہ ایک اور ریولیوشن آپ کی زندگی میں ہوتی ہے. سوری, I just want to show the last slide as well. آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہ چیز, if I can just point out, کہ consideration, even the most insignificant of his followers, he was modest and he showed patience and generosity. And that is what really should impress all of us. We have to bear consideration for others. ہم دوسروں کو برداشت کرنا سیکھ لیں. تو یہ پہلی سنت تو یہی ہے, بجائے اس کی کہ ہم لمبی لمبی حدیثیں سنائیں ایک دوسرے کو کہ مجھے 100 حدیثیں آتی ہیں. کیا آپ دوسروں کو برداشت کرتے ہیں؟ پہلی حدیث تو وہی غلط ہو گئی آپ کی. میں تو کسی ایسے بندے کی بات نہیں سنوں گا جس کا رویہ غلط ہو اور حدیثیں اس کو سواتی ہوں. I will not listen to him. So ہمارے پیغمبر کے اوپر بکس کیوں لکھی گئیں؟ He was a great commander. 27 fights, battles he led. He commanded. 9 of them he actually fought. He was a great commander. He was a businessman, a very good businessman, without any education. Without any education, he was a great businessman. So he was a genius. Let's like him as a person as well as a prophet. خالی بیٹھ کے کسی نے کہہ دیا کہ آپ مسلمان ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, موقع ملا آپ کو سمجھنے کا, لیکن آگے سے اسلام اس کے آگے شروع ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی محفل میں یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ میرا جو فیوریٹ آرٹسٹ ہے, سنگر ہے, وہ نعت خواں بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے اچھا ہے کہ میں اس کو سننے کا ایک اور بہانہ ڈھونڈتا ہوں کبھی کبھی. آئی لائک ہز سانگس بٹ آئی لائک دا وے ہی سیز نعت. اور میں کاشف کو اسٹیج پہ بلانا چاہوں گا, راجہ کاشف کو, کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ نعت شیئر کریں. راجہ کاشف. بہت بہت سلام تمام دوستوں کو. ڈاکٹر صاحب شکریہ. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ گائکی تو میں کرتا ہوں, لیکن بہت سارے لوگ شاید یہ نہیں جانتے کہ شروعات میں نے نعتوں سے ہی کی تھی, اور ابھی بھی نعت شریف پڑھتا ہوں جب موقع ملے. البمز بھی کیے ہیں.
میرا خیال ہے کہ سب سے جو افضل کلام ہے وہ یہی ہے، اور آج یہ موقع دیا ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو، اٹس این آنر. چونکہ لاسٹ منٹ پہ آپ نے کہا لیکن میں ریفیوز نہیں کر سکا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش قدم چوموں گا. اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش قدم چوم لوں گا. عقیدت سے کعبے میں سر کو جھکا کر نگاہوں سے بابے حرم چوم لوں گا. میں دعوت گزار ہوں محترمہ ڈاکٹر عالیہ صاحبہ سے کنسلٹنٹ ایکسیڈنٹ ایمرجنسی پیشے کے حوالے سے ہیں. یہاں ڈائس پہ تشریف لائیں اور خدا کی صفات کے مظہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. محترمہ عالیہ صاحبہ. تھینک یو محسن. محسن اتنی اچھی اردو بولتے ہیں کہ ان کی اردو سننے کے بعد آپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ اردو میں کچھ بولیں. لہٰذا میری اگلی 5 منٹ کی ٹاک ہماری یہاں کی نیٹو لینگویج انگلش میں ہے. آئی ہوپ یو کین آل انڈرسٹینڈ اینڈ اپریشیٹ. اسلام ڈز ناٹ and is not bounded by a language, whether it's Arabic, English, Urdu. We embrace this religion, the greatest religion of all times, in all languages. I'm very honored today that I'm standing here. Thank you to Dr. Suhail for inviting me on this auspicious day. I'm going to slightly move away from the traditional talk that's been going on and just give you a little bit of a brief background on the day that we are celebrating today. Eid Miladun Nabi, the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It is a day that Muslims celebrate all across the world, the 12th of Rabiul Awwal, the 3rd month of the Islamic calendar. As stated by my colleague Mr. Suhail earlier on, a very famous, prominent author of America, Michael H. Hart, described Prophet Muhammad, may peace be upon him, as the most influential person in history. This is due to Prophet Muhammad's supreme success at both religious and secular level, which he achieved in a very short period of time. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had his first Quranic revelations at the age of 40. He waited 3 years before he started preaching Islam, which was at the age of 43. Unfortunately, he only had 20 years when he died quite suddenly at the age of 63. However, in this short period of time, he laid the foundations of one of the greatest religions of all time, Islam. Today, there are 1.6 billion Muslims in the world. That is nearly 1/4 of the world population and increasing, subhanallah. میں دعوت گزار ہوں انتہائی مؤدب ہو کے، کیونکہ یہ میرے آقا کا ذکر کرنے والے ہیں. خدا آپ کی زبانوں پہ، آپ کے الفاظ پہ، آپ کی سماعت پہ ہمیشہ رحمتیں نازل کرے. میں ملتجی ہوں جناب محمد اسماعیل صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور محمد بادشاہ کی شان بیان کریں.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری میں گزارش کرتا ہوں محترمہ مسز بشن رفیق صاحبہ سے کہ وہ یہاں ڈائس پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترمہ مسز بشن رفیق صاحبہ. آپ کا پورا نام؟ سید محسن نقوی. نقوی. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ وقت میرے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ 12 ربیع الاول ہے، حضرت کی سالگرہ ہے، اور ہم سب کے لیے یہ وہ وقت ہے جب کہ ہم اپنے پیغمبر کو اور ان کے جو انہوں نے ہمیں اسلام کا پیغام پہنچایا، کیوں پہنچایا، ہم کیوں مسلمان ہیں، ہم کیوں اس وقت جمع ہیں، کیا ہے یہ. اللہ تعالیٰ خود نہیں آتا، وہ اپنے بندوں کے پاس بندوں کو بھیجتا ہے، اور اس نے ہمیں ماشاءاللہ کیا نبی سر بھیجا کہ جس نے ہماری زندگیاں بدل دی، اور ہمیں ہمیشہ کے لیے ہم یہاں آ گئے ہیں، ہم یہاں رہتے ہیں، اپنے اپنے گھر بنائے ہیں، اپنی زندگیاں بنائی ہیں، مگر ہمارا مذہب اور ہمارا رسول ہمارے دل میں ہے. کیوں ہے وہ ہمارے دل میں؟ جب ہم سوچتے ہیں کہ یہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے والد اس کو چھوڑ جاتے ہیں اور وہ یتیم ہو جاتا ہے پیدائش سے پہلے، تو ہمارا دل ٹوٹتا ہے. جب ہم کسی بچے کو ماں باپ اس سے جدا ہوتے ہیں ہمارا دل ٹوٹتا ہے. تو ہمارے پیغمبر کے لیے ہمارا بہت دل ٹوٹتا ہے. اس کے بعد پیدا ہوا اور 6 برس کی عمر میں والدہ بی بی آمنہ انتقال پا گئے. اب رہ گئے آپ کے رسول جو اپنے چچا عبدالمطلب اور ابو طالب اور پھر اپنے دادا کے ساتھ کہاں رہے؟ مکے میں، کعبے میں. اور یہ بچہ وہاں بڑا ہوتا ہے. ہمیں سب کو بہت شکایت ہوتی ہے اپنی زندگی سے، ہم بہت زیادہ مشکلوں سے گھبراتے ہیں، ہمارے اوپر جب کوئی اذیت ٹوٹتی ہے تو ہم بالکل ٹوٹ جاتے ہیں. اسی طرح میں بھی اپنی زندگی میں اپنے جو بھی مرحلے تھے ان سے مقابلہ کر رہی تھی کہ میں مارٹن لنگ کی کتاب پڑھ رہی تھی، اور حضرت جب ان کے دادا اور اس کے بعد ان کے چچا کا انتقال ہوا تو حضرت کافی پریشان تھے کہ اب مکے میں ان کی رہنا اور ان کا زندگی جو ہے وہ مشکل میں آ جائے گی. تو
हज़रत ताइफ गए, वहाँ उनके माँ का ख़ानदान था, और वहाँ जाके वो बाग में बैठे किसी आराम के लिए, और वहाँ नमाज़ पढ़ते वक्त उन्होंने दुआ मांगी अल्लाह ताला से कि मैं कैसे तेरे मज़हब को आगे ले जाऊँगा, मैं कैसे करूँगा। मेरे चचा और दादा तो चले गए थे, अब तो मैं अकेला हूँ, उनका प्रोटेक्शन तो मेरे पास नहीं है। तो जिन लोगों का वो बाग था, वहाँ उनका ग़ुलाम जो था उसने ये सुना, और उसने जाके अपने मालिकों से कहा कि एक आदमी आया हुआ है और वो इस तरह गिड़गिड़ा के दुआ मांग रहा है अल्लाह ताला से, और मेरा ख्याल है कि आप उससे मिले। तो उन्होंने फिर हज़रत को बुलाया और हज़रत से सुना उनकी परेशानी, और फिर उनकी मदद करने के लिए वो आगे बढ़े। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि अल्लाह ताला ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा है, उसने मोहब्बत का नाम अपने नाम के साथ मिलाया है, उसने पैगंबरी दी है, मगर उसने उनके लिए कोई आसानियां नहीं दी ज़िंदगी में। उनसे एक के बाद एक जो चाहने वाला था, जो उनका परवरिश करने वाला था, वो ले लिया और उनको अकेला छोड़ दिया। मैं इस बात का ये इस वजह से जिक्र कर रही हूँ कि हम लोगों को ऐसा पैगंबर दिया था जिसकी ज़िंदगी हमारे लिए एक सबक है कि हम जो भी हमें करना है अपनी ज़िंदगी में वो हम करें, और मुश्किलें आए उनका सामना करें। दावत देता हूँ आज की इस महफिल बाबरकत के आखिरी नात खान, हमारा फ़ख्र, हमारे दरमियान मौजूद मोहतरम साकिब हमीद साहब से कि वो यहाँ डाइस पे तशरीफ़ लाएँ और मेरे और आपके मालिक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया अकीदत पेश करें। मोहतरम। पढ़िए दुरूद सारे दोस्त आवाज़। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। 2-3 अशार कसीदा बुर्दा शरीफ के, और उसके बाद 1-2 हदीस, और उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। तो पढ़िए मिलके कसीदा बुर्दा शरीफ। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला या सल्ली व सल्लिम अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल्लाह व लिमुक़ताहिमी। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खल्क़ि कुल्लिहिम। मैं बग़ैर किसी तवक़्क़ुफ़ के मुल्तमिस हूँ जनाब मोहतरम लियाकत मलिक साहब से
کہ وہ چند لمحوں کے لیے یہاں پہ تشریف لائیں، اپنے خوبصورت الفاظ سے سامعین کو محسوس کریں. محترم لیاقت مالک صاحب. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. Mayor, colleague councillors, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum to all of you. First of all, میں ڈاکٹر صاحب اور اپنے پاکستان یوتھ فاؤنڈیشن کی ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ آج ونڈرفل جو ایونٹ جشن عید میلاد النبی کا یہاں پر بنا رہے ہیں. And it's really important that we are celebrating these sort of events and to see people coming through on that basis, because it's really important. Our Prophet Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam is the greatest ni'mat, is the greatest bounty, is the greatest gift of all times to come, certainly for the universe here, and certainly to see so many distinguished people speaking here, and it doesn't matter how much we say about our Prophet Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. He is the greatest prophet, and not just for the Islamic, he was the greatest prophet, greatest messenger of God for whole of the entire humanity. ینگسٹ میئر محترم ندیم علی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور سامعین کو سب سامعین کے نام اپنا پیغام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک ومن الشاہدین ومن الشاکرین ان الحمد للہ رب العالمین. My respected and distinguished brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to each and every single one of you. I am absolutely delighted and honored to be here and to be participating with you the celebration of mine and your master Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa barik wa sallam. It's an absolute honor and privilege to be here. And what makes it more exciting and even more a joyous occasion is that it is being organized by Pakistan Youth Foundation and obviously by TV Apex. And it's really interesting and it's really nice to know that the Pakistan Youth Foundation, Usman Bhai, I can't see him now. I think he's in the back somewhere. He must be organizing. But when he told me about this event, I was actually engaged at another event. But when he told me that he is organizing this Miladun Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam event, I said, okay, I'm going to cancel that event and I'm going to come to your event here at the TV Apex Center, because you are celebrating mine and your Aqai Do Jahan Sallallahu Alaihi Wasallam's Hilad al-Nabi Sharif. I mean, a lot has been said about our Aqai Do Jahan Sallallahu Alaihi Wasallam. So I wanted to start, okay, he is now here. Thank you very much for your very kind invite. So when because I wanted to speak a little bit in Urdu and a little bit in English as well. So I'm gonna. So I want to do a share of. I mean, we've heard a little bit of Urdu, we've heard a little bit of English.
I want to say a sher, but in Punjabi. Does everybody understand Punjabi? Excellent. Okay, so एक शायर है, मगर अगर आप मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा. एक शायर है, वो कहते हैं कि वाह महबूब मिठन अरबी हडोलन, ओ वाह महबूब मिठन अरबी हडोलन, ओ सरवर दियां रीसां कौन करे. अगर आप कहें कौन करे, जो अब मैं कहूँ रीसा आपके कौन करे. Is that okay? Okay. کہ وہ محبوب مٹھن عربی ہڈولن او سرور دیاں ریساں او ہاتھ بن کے کھڑے جبریل جتے اس در دیاں ریساں اتھے نور دیاں برساتاں نے دودھ ورگیاں چٹیاں راتاں نے سرکار دے گنبد خضرا دے منظر دیاں ریساں اور ہووے کل خدائی دا وارث. میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کے وارث ہیں کہ نہیں؟ ہووے کل خدائی دا وارث اور سوندا پیا چٹائی تے. ارے واہ محبوبہ تیرے کھجیاں دے بستر دیاں ریساں اور ہوون اپنے یا بیگانے, ہوون اپنے یا بیگانے سب تینے ٹکریاں تپل دے نے سرکار مدینے والے دے لنگر دیاں ریساں. اور میں شاعر زمن نہیں, میں شاعر زمن نہیں, میں شاعر شریر نہیں, یزیدیت کی میرے ہاتھ پہ لکیر نہیں. میں جب تک علی 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 نہ کہوں یہ ہو سکتا نہیں. میں غلام فاتح حیبر ہوں, بے ضمیر نہیں. عثمان صاحب, میں آپ سے ملتجی ہوں, ملتمس ہوں کہ تشریف لائیے اور باقاعدہ اس پروگرام کا اختتام کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. وہ کتنے خوبصورت چہرے تھے جو مل کے ایک بار آنکھوں میں جذب ہو گئے, دل میں سما گئے. ہم سے مت پوچھ راستے گھر کے, ہم ہیں مسافر زندگی بھر کے, اور کج کلاہوں سے لڑ گئے محسن, ہم بھکاری محمد کے در کے, ہم بھکاری محمد کے در کے. السلام علیکم اور شب بخیر. اللہ سب لوگوں کو تھینک یو. السلام علیکم. آپ سب دوستوں کا اور بہنوں کا, بھائیوں کا شکریہ. آپ سب یہاں پہ آئے ہماری ریکویسٹ پہ. محسن کا شکریہ, اس نے اتنی اچھی شاندار سپیچز دیں, شعر بولے. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, جمشید ریاض بھائی آپ کا شکریہ, چاند صاحب افضال یہاں پہ ہیں, رابعہ یہاں پہ ہیں, ندیم بھائی, آپ سب کا سب مہمانوں کا شکریہ آنے کا. سب سے بڑھ کے ایلینٹ کو جنہوں نے آج کی اس محفل کے لیے سب چیزوں کا اہتمام ہمارے ساتھ مل کے کیا, ان کا شکریہ. اور آخر پہ جس ریکویسٹ کروں گا آپ سب لوگ اگر دعا پڑھ لیں فاتحہ شریف, اور ہم اس کو کلوز کریں اور کھانے کے لیے ہم سب لوگ چلیں. تھینک یو ویری مچ ایوری باڈی ٹو کم ہیئر ٹوڈے اینڈ جوائن اس. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.